السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لرننگ ود عالمہ۔ آج ہم جس بارے میں بات کرنے والے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں وضو کے بارے میں بات کی تھی، وضو کا طریقہ سیکھا تھا اور ساتھ میں ہم نے وضو کے فرائض بھی سیکھے تھے۔ تو آج ہم بات کریں وضو کی سنتوں کے بارے میں کہ وضو میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں۔ اور فرائض کا تو یہ تھا کہ اگر آپ فرائض چھوڑ دیں گے تو آپ کو وضو نہیں ہوگا، لیکن سنت، اگر آپ سنت چھوڑ دیں گے آپ کو وضو تو ہو جائے گا لیکن آپ کو ثواب بہت کم ملے گا۔ سنتیں چھوڑنے سے وضو ہو جائے گا لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا، یعنی ثواب کم ملے گا اور بہت زیادہ کم ثواب ملے گا۔ تو سنتوں میں سب سے پہلے آتا ہے کہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی وضو میں، کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ اور اسی طرح پہلے ہم 3 مرتبہ وضو میں اپنے ہاتھ دھوتے ہیں کلائی تک، کونیوں تک نہیں، کلائی تک۔ تو جو ہم وضو میں اپنے کلائی تک پہلے شروع میں ہاتھ دھوتے ہیں وہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد ہم 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، 3 مرتبہ کلی کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد پھر ہم مسواک کرتے ہیں۔ مسواک بہت سارے لوگ مسواک کرتے ہیں وضو کرنے سے پہلے، یہ بھی مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، یعنی فرض کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں کچھ مستحبات آ جاتے ہیں، کچھ سنت ہیں۔ تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد ہم جو ہیں وہ ہر عضو کو، یعنی جو بھی ہم وضو میں دھوتے ہیں، ہر چہرہ، ہاتھ، پاؤں، جتنے بھی عضو ہیں ہمارے، اس کو ہم 3 مرتبہ دھوتے ہیں۔ تو یہ جو 3 مرتبہ کا جو عدد ہے، 3 بار دھونا، یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے 3 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ تو جب میں نے آپ کو وضو کا طریقہ بتایا تھا تو اس میں ہم نے پورے سر کا مسح کیا تھا۔ تو اس میں جو پورے سر کا ہم نے مسح کیا تھا تو وہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، کیونکہ فرض میں تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو جو ہم پورے سر کا مسح کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اسی طرح داڑھی کا خلال کرنا اور انگلیوں کا خلال ہم اس طرح سے جب ہم، تاکہ ہماری انگلیوں کے جو بیچ والی جگہ ہے وہ خشک نہ رہ جائے، تو داڑھی کا خلال کرنا اور انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ اور لگاتار دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے منہ دھویا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ کا منہ خشک ہو جائے پانی، تو آپ نے ہاتھ دھو لیے، یعنی آپ نے بازو دھو لیے، تو ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا۔ یہ لگاتار، اس کو کہتے ہیں پے در پہ وضو کرنا لگاتار، تو یہ کرنا بھی سنت ہے کہ آپ کا ایک عضو خشک نہ ہونے پائے آپ دوسرا عضو دھو لیں۔ اور ترتیب سے دھونا، کہ پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک جو ترتیب ہے، اپنی ترتیب سے وضو کرنا بھی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ وضو کی سنتیں تھیں۔ اب ہم وضو کی مستحبات کی طرف آتے ہیں۔ اب مستحبات کا جو سب سے پہلا درجہ فرض کا ہے، اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ سنت کا ہے، اس کے بعد جو مستحبات کا درجہ ہے وہ سنت سے کم ہوتا ہے، یعنی مستحبات بھی اگر آپ وضو میں چھوڑیں گے تو بھی آپ کا ثواب پھر کم ہو جائے گا۔ تو مستحبات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ عضو کو اچھی طرح مل کر دھوئیں، یہ مستحب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ شروع کرتے ہیں آپ ہمیشہ دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں، پہلے دایاں بازو دھوتے ہیں پھر بایاں بازو دھوتے ہیں۔ تو یہ رائٹ سائیڈ سے شروع کرنا، وضو کو دائیں طرف سے سٹارٹ کرنا جو ہے یہ بھی مستحب ہے۔ اگر آپ مستحب پورا کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اور بچا ہوا پانی، اب تو خیر ہر جگہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے وضو کرنے کا، لیکن اگر آپ کسی برتن میں پانی ڈال کے وضو کر رہے ہیں، مطلب ایک بچا ہوا پانی برتن میں بچ گیا، یا جس طرح بھی ایک بچا ہوا وضو کا پانی، اس کو آپ نے کھڑے ہو کر پینا ہے،
قبلہ رخ ہو کے آپ نے کھڑے ہو کے وضو کا پانی پینا، یہ بھی مستحب ہے، یعنی اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور مستحبات میں یہ بھی ہے کہ وضو آپ نے خود کرنا ہے، کسی سے مدد نہ لینا، وضو خود کرنا یہ مستحب ہے، یعنی اس کا بھی ثواب ہے۔ اب ہم بات کریں گے، اب فرائض کے بارے میں بات ہو گئی، سنت کے بارے میں بات ہو گئی، مستحبات کے بارے میں بات ہو گئی، اب ہم بات کریں گے وضو کی مکروہات کے بارے میں، یعنی کن کن چیزوں سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ ناپاک جگہ پہ بیٹھ کے وضو کریں گے تو بھی آپ کا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ اور ناک ہمیشہ پانی تو ہم سیدھے ہاتھ سے ناک میں ڈالتے ہیں، لیکن ناک صاف کرنا الٹے ہاتھ سے ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کو سیدھے ہاتھ سے ناک کو صاف کریں گے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور پانی، اسلام میں تو پانی زیادہ بہانے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو اگر آپ پانی زیادہ بہائیں گے، پانی زیادہ ضائع کریں گے، تو جو زیادہ پانی ضائع کرنا ہے اس سے بھی وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور وضو کرتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنا، دنیا کی باتیں کرنا، تو وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنے سے بھی وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور سنت کے خلاف وضو کرنا، جو وضو کا سنت ایک طریقہ ہے، اس کے جیسے ہم وضو کے سنت میں آ جاتا ہے کہ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ ساری سنت ہیں، تو اس کے خلاف وضو کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور اس میں خلاف مکروہ چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ زور زور سے چھینٹے ماریں، تو جب آپ چھینٹے مار کے وضو کریں گے تو یہ بھی مکروہ ہے، وضو میں چھینٹے مار کے وضو کرنا مکروہ ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے وضو کے نواقض وضو، یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پخانہ کرنا، پیشاب کرنا، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا خارج کرنا، خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا، خون نکلنا، ایک نکل کے اپنی جگہ پہ رہ جانا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ خون یا پیپ کا نکلنا، نکل کے بہہ جانا یا پھیل جانا، اس سے بھی پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور منہ بھر کر کیا کرنا، تھوڑی بہت نہیں، منہ بھر کے، جب آپ منہ بھر کے کیا کریں گے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور سو جانا، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے بیٹھے بیٹھے آپ ایسے سو گئے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، نہیں، بلکہ جب آپ ٹیک لگا کر سوئیں گے یا لیٹ کر، آپ کسی بھی چیز سے، اب جیسے یہ صوفہ ہے میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر سو جاؤں یا کوئی لیٹ کر سو جائے تو اس سے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر کسی چیز کا نشہ ہو جانا، نشے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مست ہو کر سو جانا یا بے ہوش ہو جانا، تو بے ہوش ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور رکوع اور سجدے والی نماز میں، یعنی وہ نمازیں جس میں رکوع ہوتا ہے اور سجدہ ہوتا ہے، اس نماز میں اگر آپ کہکا مار کر ہنسیں گے، کہکا مار کر، تو بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نماز کے بغیر، آپ وضو میں ہیں اور آپ نماز کی حالت میں نہیں ہیں، تو اگر آپ ہنستے ہیں تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر آپ نماز میں، سجدے اور رکوع والی نماز میں، نماز کے دوران آپ کہکا مار کے ہنس پڑتے ہیں تو اس سے آپ کا وضو، نماز تو ٹوٹ جائے گی، تو ظاہر ہے جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل، انشاءاللہ ہم بہت ساری جو بیسک چیزیں ہیں ہماری، ہم ان کو لے کر چلیں گے، ہم ان کو سیکھیں گے اور انشاءاللہ ان پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔